سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس بات سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، اتھارٹی کیا ہے، اختیار کیا ہے، کیا ہوتا ہے اتھارٹی، کیا ہوتی ہے پاور، کیا ہوتی ہے، ہم انسانی اعتبار سے کیا سوچتے ہیں، خدا کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا دیکھتا ہے۔ کلام مقدس میں اس آیت کو دوبارہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہتا ہے کہ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اچھا، اگر اس آیت کا جو یہ ورڈس ہے، پلاطس نے جب سوال کیا تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس میں لکھا ہے کہ پلاطس جو ہے وہ یسوع مسیح کو چھوڑ دینا چاہ رہا تھا، اس کو چھوڑ دینا چاہ رہا تھا۔ اور فریسیوں نے، فقیوں نے، یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ اگر تو اس کو چھوڑ دیتا تو قیصر کا خیر خانی، کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف یہ بات کی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا جائز نہیں تھا، یہ ایک کفر تھا، یہ ایک کفر تھا کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا جائے۔ اس لیے وہ مختلف خدا کے نام تو لیتے تھے، خدا یہوہ شالوم، یہوہ نسی، یہوہ ایل شیڈائی، یہوہ ایڈونائی، پروردگار، اور بہت سارے نام لیتے تھے، لیکن وہ اس کو آسمانی باپ نہیں کہتے تھے۔ تو خوشخبری جو ہے، جو انجیل ہے، وہ نئے ناموں میں یوحنا، جب یوحنا رسول جو اپنی انجیل لکھتا ہے، شروع کرتا ہے، تو پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں کیا کر دیا؟ خدا کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ لیکن یہاں آگے شرط لکھی ہوئی ہے، کیوں حق بخشا؟ کیونکہ وہ نہ جس خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اس لیے حق بخشا گیا ہے۔ جسمانی حق نہیں دیا گیا، یہ جسمانی لوگوں کو حق نہیں دیا گیا، اور نہ جسمانی طور پر یہ رائٹ ہمیں ملا ہے، یہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے باعث ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم خون سے اور جسم کی خواہش سے اور انسان کے ارادہ سے پیدا نہیں ہوئے، اس اعتبار سے، کیونکہ شریعت کے مطابق یہ سب کچھ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے کہ اس بندے نے، اس شخصیت نے، یعنی یسوع نے کفر بکا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے آپ کو کس کے برابر ٹھہرا لیا؟ یہ واجب القتل ہے، اسے مصلوب کیا جائے۔ اور لکھا پلاطس ڈر گیا، اور پھر اس نے یسوع کے پاس کہا، تو مجھ سے کیوں نہیں بولتا؟ تجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، میرے پاس یہ اختیار ہے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اور تجھے مصلوب کرنے کا بھی۔ لیکن یہاں بات مزیدار نہیں ہے، مزیدار بات تو اس سوال کا جواب ہے، اور یسوع مسیح نے کہا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہ تھا۔ آج بات یہ دیکھیں گے، ایک مسیحی، ایک ایماندار، خدا کی بیٹی، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے ہم کس اتھارٹی کو اس بدن میں مانتے ہیں، ہم کس کا اختیار اپنے اوپر دیکھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں، تو پھر ہم دنیا کو، اس انوائرمنٹ کو، ان سب چیزوں کو کیسے لیتے ہیں؟ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو، یعنی انسان کو، سب جانداروں پر کیا کر دیا؟ اختیار بخشا، اتھارٹی بخشی۔ آدم کو، اس پہلے انسان کو اتھارٹی بخشی، اختیار بخشا، ہر ایک جاندار
چیز پر لکھا، آدم نے ان کے نام لکھے، ان کے پاس آئے، ان کا جو کچھ بھی ڈیٹا سارا وہ آدم نے رکھا اور بتایا اس کو. لیکن یہ اس وقت تک رہا جب تک گناہ ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوا. اور جیسے ہی گناہ، نافرمانی آئی، گناہ داخل ہو گئے انسان کی زندگی میں، تو پھر اتھارٹی بھی نہیں رہی. میں آپ کو یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ پیدائش یعنی بائبل کی پہلی کتاب میں خدا نے انسان کو یعنی آدم کو سب جانداروں پر کیا کیا؟ اختیار بخشا. لیکن گناہ کے سبب سے وہ اختیار قائم نہ رہا، یعنی اس کے پاس اب اتھارٹی نہیں ہے. اور جب اتھارٹی نہیں ہے تو یرمیہ کی کتاب 10ویں باب کی 23 آیت میں لکھا ہے انسان کو اپنی راہ پر کچھ اختیار نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. زندگی پر بھی اس کا کوئی کنٹرول، اتھارٹی نہیں ہے. اور اگر ہم وائز کی کتاب 8ویں باب کی 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وائز کہتا ہے یعنی دانشمند شخص، حکمت سے بھرا ہوا شخص، دنیا کی فلسفی وہ بیان کر رہا ہے، ایک حکمت دانشمندانہ بات کر رہا، اور وہ کہہ رہا کسی کو روح پر اختیار نہیں اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہم مایوس نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ ہمارے دل میں رنج پیدا نہ ہو تو کیا ہو؟ کیا ہم کلیسیا کے مجمع میں بیٹھ کے یہ بات بیان کر کے ہم کہیں گے کہ ہم نے یسوع مسیح کا وہ حکم پورا کر دیا جو لکھا ہے کہ جاؤ ساری قوموں کو انجیل سناؤ؟ کہ مرنے کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم مرنے والے دن کو بھی نہیں جانتے، ہم اپنی راہ پر اختیار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم کسی جاندار پر اختیار نہیں رکھتے، تو پھر اس میں خوشخبری کیا ہے؟ تو خوشخبری میرے عزیزو یہ ہے، یسوع مسیح کہتا ہے، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، مرکز اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یعنی آسمان اور زمین کے اختیار سے مراد کہ جو کچھ بھی خدا نے بنایا، آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سب چیزوں کا اختیار کسے دیا گیا؟ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیدائش کی کتاب میں بھی آدم کو دیا گیا تھا، لیکن گناہ کے باعث وہ اس اختیار یا کنٹرول جو ہے وہ قائم نہ رہا. اور اب ابن آدم آیا اور وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اور پھر کہہ رہا ہے یہاں پہ بات ہوئی ہے، ایک پاورفل بات کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. پھر لکھا ہے جب وہ بدروحوں کو نکالتا تھا بڑے اختیار کے ساتھ، یعنی ناپاک روحوں پر، بدروحوں پر بھی اس کو اختیار ہے. پھر اس کو ہوا پر اختیار ہے، اس کو طوفانوں پر اختیار ہے، اسے یہ ساری چیزوں کا، آسمان و زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا. اور پھر یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارک سے یوحنا کی انجیل میں کہہ رہے تھے کہ ابن آدم کو عدالت کرنے کا بھی اختیار ہے. عمومی طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی کی عدالت نہ کریں، ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہا کہ ابن آدم کو زمین پر عدالت کرنے کا بھی اختیار ہے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم وائز کی کتاب پڑھیں کہ مرنے کا دن میرے اختیار میں نہیں ہے، روح پر مجھے اختیار نہیں ہے، انسان کو اپنی راہ پر اختیار نہیں، تو پھر خوشخبری اور شادمانی یہ ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. یہ ہے خوشخبری، یہ ہے انجیل، یہ ہے گڈ نیوز. اگر ہم پرانے عہد نامے کو فوکس کریں تو وہاں خوشخبری نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی دانشمندانہ بات، بڑی پاورفل باتیں ہیں، لیکن خوشخبری اس میں نہیں. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان پر اختیار ہے، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی، اور کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، بلکہ میں رضاکارانہ طور پر والنٹری اسے باپ کے سپرد کرتا ہوں. اور پھر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے اسے ہر بشر پر کیا دیا گیا؟ اختیار دیا گیا. اور
बात यह है कि अगर मैं यही कहता जाऊं कि यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, यीशु मसीह के पास आसमान और ज़मीन का इख्तियार है, यीशु मसीह के पास बदरूहों का निकालने का इख्तियार है, यीशु मसीह के पास शिफा देने का इख्तियार है, यीशु मसीह के पास अदालत करने का इख्तियार है, तो इससे हमें क्या खुशखबरी है? हमारे पास क्या खुशखबरी है? हमारे पास क्या गुड न्यूज़ है? तो आप तैयार हैं खुशखबरी सुनने के लिए? जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैंने तुमको इख्तियार दिया। किस पर? बिच्छुओं को, सांपों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। खुश और शादमान हो जाओ खुदा के लोगों, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा कि जो बाप ने मुझे इख्तियार दिया मैंने तुमको भी दिया, तुम्हें भी दिया। और फिर लिखा, जिसके गुनाह तुम माफ करो उसे उसके गुनाह माफ किए जाएंगे, और जिसके गुनाह तुम कायम रखो उसके कायम किए जाएंगे। दरअसल मैंने कहा कि उसने हमें हक जो है जिस्मानी तौर पर उसे बाप कहने का नहीं बख्शा, बल्कि उसने जो कोई उसे कबूल करता है, जो कोई उसके अंदर आ जाता उसके पास ये राइट है, क्योंकि वो खून से और जिस्म की ख्वाहिश से और इंसान के इरादा से नहीं बल्कि खुदा से पैदा हुआ है, इसलिए खुदा उसके अंदर रहता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा बाप और मैं एक हैं, इसी तरीके से यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ऐ बाप जैसे तू और मैं एक हैं, इसी तरीके से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये भी हम में एक हो। इसका मतलब है जो कुछ यीशु के पास है वो सब कुछ हमारे पास है। ये है खुशखबरी। और फिर कुदरत पर उसे इख्तियार किया। और दूसरी बात कि बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है। रोमियो के खत में लिखा है कि गुनाह का तुम पर कोई इख्तियार। एक ईमानदार खुदा का बंदा जो इस बात से बहुत डरता है, इस बात से बहुत डरता है कि गुनाह हो गया, ये हो गया, मिस्टेक हो गई है। लेकिन खुशखबरी ये है, पौलुस रसूल कहता है कि गुनाह का तुम पर कोई इख्तियार ना होगा। क्यों ना इख्तियार होगा? क्योंकि तुम शरीयत के मुताहित नहीं हो, बल्कि किसके मुताहित हो? फजल के मुताहित हो। और यहाँ मैंने आपको बताया कि यहूदी ये कह रहे थे कि इसने शरीयत के मुताबिक क्या बोला है? कुफ्र बोला है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। और आज दुनिया में सबसे बड़ा वबाल ये है, आज दुनिया मुसीबत में पड़ी हुई है कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? शरीयत जो उनके पास, दुनिया के पास, उसके मुताबिक तो ऐसा ही है, खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। लेकिन जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है वो खुदा का फर्जंद है, क्योंकि ये बदनी तौर पर नहीं है। ये तो आसमानी बात है, ये तो आसमानी हिकमत है जो दुनिया वालों की समझ में नहीं आती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम शरीयत के मुताबिक अगर हो तो फिर गुनाह का इख्तियार भी तुम पर है, लेकिन अगर तुम शरीयत के मुताबिक नहीं तो गुनाह का भी तुम पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि तुम फजल के मुताबिक हो गए। और याद रखिए, जो कोई मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म, सज़ा का हुक्म किस पर होता है? सज़ा का हुक्म हमेशा गुनहगारों पर होता है, सज़ा का हुक्म हमेशा ज़नाहकारों पर होता है, सज़ा का हुक्म हमेशा चोर, ऐसे दुनियादार लोगों जो दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया की चीज़ों से प्यार करते हैं, जो आंखों की ख्वाहिश, ज़िंदगी की शेखी को मानते हैं। लेकिन जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, इसलिए कि वो मसीह में है। इस एतबार से सारा कुछ जो कुछ यीशु का है वो उसका है। और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है, यीशु मसीह कह रहा, जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे कौमों पर क्या करूँगा? इख्तियार दूंगा। ये कौमों पर है इख्तियार, जो है इंसान कैसे कर सकता है? क्या हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम खुद से कौमों पर इख्तियार कर सके, हम कोई अथॉरिटी रख सके? लेकिन हमारा लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो जो हम में है वो पावर और अथॉरिटी वाला है, क्योंकि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जो कोई मसीह में है
وہ بدن میں نہیں ہے بلکہ وہ مسیح میں ہے، اس لیے وہ قوموں پر کیا کرے گا؟ اختیار کرے گا۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم قوموں کا، قبیلوں کا، بنی اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کرو گے، عدالت کرو گے، تم تخت پر بیٹھ کر عدالت کرو گے۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے خوشخبری اور شادمانی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں رات بھی نے ایک بات کا ذکر کر رہا تھا، عبرانیوں کے خط دوسرے بات بھی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے جو انسان بنایا اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا، اور جلال اور عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور اسے اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اختیار بخشا۔ ہاتھوں کے کاموں پر کیا کیا جی؟ اختیار بخشا، اتھارٹی بخشی، اور سب چیزیں اس کے تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ اور یہ کیسے ہے؟ کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے اس کے پاس وہی کچھ ہے جو یسوع مسیح کا ہے۔ اور لیکن آگے وہ ایک بات کرتا ہے کہ مگر اب تک سب چیزیں ہم اس کے تابع نہیں دیکھتے، ہاں اس کو دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہاں اس کو دیکھتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کو، جس نے دکھ اٹھا کر یہ سارا کچھ کیا۔ تو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، ان ساری اتھارٹی کے اوپر اختیار ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو شریعت میں جکڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شریعت کے متحد سمجھتے ہیں۔ اور جب ہمیں فضل کی سمجھ آ جائے گی، جب ہمیں مسیح کی سمجھ آ جائے گی، تو ہم دراصل بالکل یسوع کی طرح جئیں گے، یسوع کی طرح دکھیں گے، یسوع کی طرح رہیں گے، کیونکہ وہ ہم میں اور ہم اس میں۔ اور یاد رکھیے کہ داؤد اس بدن میں جب ہم شریعت کو فوکس کرتے رہتے ہیں تو اس بدن میں داؤد کی طرح کہتے ہیں، داؤد کہتا ہے کہ ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی طرح ہے۔ اور ایک دفعہ جب کوئی شخص اس پر لعنت کر رہا تھا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس کے سپاہ سالار نے اسے کہا کہ بادشاہ حکم دے اور میں اس کی گردن ابھی اڑا دوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اگر اسے اوپر سے نہ دیا جاتا تو اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور پھر پولس رسول کہتا ہے کہ ہماری حالت ایسے ہے جیسے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ دراصل خدا کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمانداروں، خدا کے لوگوں، مقدسوں، کلیسیا کے جو جتنے بھی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بیماری ہے، اگر دکھ ہے، اگر تکلیف ہے، اگر پریشانی ہے، اگر برے حالات ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس کے کنٹرول میں آپ ہیں، اگر خدا ان سب چیزوں کو آپ کے اوپر اختیار نہ دے تو ان کا آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ ہر پل گزارنا ہے۔ خدا میں اس بات سے نہیں ڈرتا۔ اور اگر ایوب کی کتاب کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے جب شیطان خدا کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ اپنے بندہ کو دے، تو یہ خدا نے وہاں لکھا کلام مقدس میں کہ اس کی اتھارٹی میں تجھے دیتا ہوں، اس کی اتھارٹی، اس کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں۔ مطلب جب تک خدا شیطان کو بھی یا کسی چیز، بیماری، تکلیف کو اختیار نہیں دے گا، وہ اس کا کوئی ہم پر اختیار نہیں ہے۔ تو خدا کے لوگوں کو کیسے جینا چاہیے؟ میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میں اندھا ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں یہ سب، اگر ان سب چیزوں کو اوپر سے اختیار نہ دیا جاتا تو ان کا ہم پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس لیے یسوع کی طرح بولیے، یسوع کی طرح کہیے کہ اگر تجھے آسمان سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا، نہیں ہے۔ اور خدا کے لوگوں کو ہر روز ایسے جینا چاہیے کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے منجی خدا کے پاس ہے، میرے بادشاہ خدا نجات دہندہ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر وہ پرمیشن دے رہا ہے، اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مجھ پر وارد ہو سکتی ہیں اختیار، ادروائز ان کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے، ایک بات میں کنفیوز ہو گیا یہ پڑھ کے، اور وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے اسے جواب دیا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر اختیار نہ ہوتا، اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ کس کی بات ہوئی؟ انگلش میں لکھا ہے، یہاں تو نہیں، انگلش میں لکھا ہے کہ جس آدمی نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے اس کا گناہ
वहाँ इस तरीके से लिखा उसमें कि लिखा है कि दरअसल वो इससे भी बड़े गुनाहों का मुर्तकब हो चुका है, इसलिए खुदा ने उसे इस प्लान के लिए क्या कर लिया, चुन लिया। आपको समझ आई? यहूदा इस्करियोती दरअसल ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर, सोचों के एतबार से वो इतना खुदा के हुजूर इतना गुनहगार था, इतना बदतर शख्स था कि खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए उस शख्स को चुन लिया गया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जिस आदमी ने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह इससे भी बदतर है। इब्ने आदम के हक में तो जैसा लिखा है जाता ही है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर, काश वो पैदा ही ना होता। सो अगर खुदा के लोगों, ईमानदारों, मुकद्दसों, अगर कोई बदनी तौर पे दुख, परेशानी, बीमारी, गरीबी कुछ भी है तो इन चीज़ों को बोलिए, इनसे कहिए कि अगर तुम्हें आसमान से ना दिया जाता तो तेरा हम पर कोई भी इख्तियार नहीं है। इसलिए उस इंसान के लिए जो शरारत के दर पे रहता है, जो हर वक्त शरारत के दर पे रहता है, जो खुदा की नहीं इंसान की बातों का ख्याल रखता है, शायद उसका गुनाह इससे भी ज़्यादा है। सो अथॉरिटी के साथ बोलिए, ईमान के साथ बोलिए, इख्तियार के साथ बोलिए और कहिए ये सुनते हैं। पहला तो शायद डर जाए। दुनिया के लोग डर कर ये बोलेंगे कि शरीयत के मुताबिक ये बात सही नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन आप शरीयत के मुताबिक नहीं हैं, आप फजल के मुताबिक हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप ईमानदार लोग हैं, आप मुक़द्दसीन हैं, आप पावरफुल लोग हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। और अगर बदनी तौर पर ऐसा है तो फिर खुदा के जलाल के लिए, आपको पता है यीशु मसीह जब बदन में था तो ये सब कुछ यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आसमान से ना होता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे उस पर थूका गया, उस पर लानत की गई, उसे मारा गया, उसे तमाचे मारे गए, उसे मसलूब किया गया, उसे कोड़े मारे गए, सब कुछ। क्योंकि ये सब कुछ किसकी तरफ से इख्तियार हुआ? आसमान की तरफ से। इसलिए अगर हम बदनी तौर पे तकलीफ उठाते हैं तो परेशान मत हो। अगर आप रूह से पैदा हुए हैं, अगर आप बदन में नहीं हैं, इंसान के इरादा के मुआफिक नहीं है, इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, खून से पैदा नहीं हुए, तो फिर याद रखिए कि आप किसके बेटे हैं? खुदा के बेटे हैं। और जिनको वो बेटा बना लेता उनको कोड़े भी लगाता है, तरबियत करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, मजबूत करने के लिए। इसलिए हम पर किसका इख्तियार है? ये हम खुद बोलेंगे, ये हम खुद बोलेंगे कि हम पर मौत का इख्तियार है नहीं है। गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हम पर इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर हलाक का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर मौत का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर दुनिया का कोई इख्तियार नहीं है, हम पर गरीबी का कोई इख्तियार नहीं है। हम पर इन सारी जो दुनिया में इस बदन में वारद होती है किसी भी चीज का कोई इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार है तो फिर हमारे आसमानी बाप की इजाजत से ये सब कुछ हो रहा है ताकि हम मजबूत, तवाना और बढ़ोतरी और हमारी सूरत जो है बिल्कुल बिल्कुल मसीह की मानद बनती जाए, हमारा मिजाज बिल्कुल मसीह की मानद बनता जाए। इसलिए खुदा के लोगों, ईमानदारों, जब इस सारी सिचुएशन में से हम गुजरते हैं, आप गुजरते हैं, तो याद रखिए घबराइए मत, परेशान मत हो, इन तूफानों से मत डरिए, इन सारी चीज़ों से मत डरिए, क्योंकि ये दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज़हद भारी जलाल पैदा करती है। इसलिए कि इनमें से किसी भी चीज़ का हम पर कोई इख्तियार नहीं है। हम पर किसका इख्तियार है? खुदा के बेटे यीशु मसीह का, कादर मुतलक आसमानी बाप का, रूहुल कुद्स का, खुदा के कलाम का इख्तियार है। और जो कुछ हम बोलते हैं वो दरअसल हमारा ईमान है। जो कुछ आप बोलते हैं आप वही हैं। किसका इख्तियार आप जो है चैलेंज करते हैं, किसके इख्तियार को आप मानते हैं, किसके इख्तियार को आप अपने ऊपर लेते हैं, वही कुछ है। और जो कुछ आप बोलते हैं वही दरअसल आपकी शख्सियत है, वही आपकी पर्सनैलिटी है। इसलिए खुदा के लोगों शादमान रहो, मजबूत रहो, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को आसमान से न दिया जाता तो इनका हम पर कोई इख्तियार नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे।